السلام علیکم ناظرین، پہلے یہ ویڈیو دیکھیں۔ اگر ایک شخص کرسچن ہے تو وہ میرے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے، لیکن مجھے قرآن اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں اگر وہ کسی کرسچن کی بیٹی ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5۔ کس عورت کے ساتھ جو میرے نبی کو دجال سمجھتی ہے، اور اللہ مجھے اجازت دے رہا ہے کہ ان کی عورتوں سے تم نکاح کر سکتے۔ مثال دیتے ہیں، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرح ساتھ دوں گا، قاضی ایاز دیتے ہیں، اگر کوئی شخص کہے وقال فعل اللہ برسول اللہ قضا وقضا وذکر کلاما قبیحا، کسی بدبخت نے یہ کہہ دیا کہ اللہ رسول اللہ سے ایسا کرے ایسا کرے، یہ خدا نے رسول اللہ کو ایسا کر دیا اور کلام قبیح بولا، گستاخی کا، کراہت کا، کوئی بےہودہ کلام بولا، تنقیص کا کلام بولا، اس کو پھر کہنے والے نے کہا ما تقول یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن کیا بکواس کر رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے پھر کہا ثم قال، اپنے پہلے کلام سے بھی بڑھ کے انما اردت برسول اللہ اقرب، میں رسول اللہ کو اقرب کہہ رہا ہوں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ بدبختی منسوب کر دی، بدقسمتی منسوب کر دی، اور کوئی بےہودہ گوئی منسوب کر دی۔ تو ایسے کلمات آقا علیہ السلام کی طرف منسوب کیے کہے تو قاضی ایاز نے فتویٰ دیا کہ وہ شخص قتل کیا جائے گا، گستاخ رسول ہے، اور اس کے گستاخ ہونے میں، کافر ہونے میں، اور اس کی سزا کے قتل ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اب اس کے بعد آگے ایک بہت شاندار بات کی قاضی ایاز نے، ان تمام مثالوں کے ساتھ اب ایک حکم لائے ہیں، حکم تمام مثالیں دے کر، وہ حکم سمجھنے والا ہے۔ امام حبیب بن الربیع ان کا قول لائے ہیں قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ، اور امام حبیب بن ربیع بن یحییٰ ہیں، اور وہ ان کا قول لا کے فرماتے ہیں کہ اگر ایک چیز لأن ادعاءه التاویل فی لفظ صراح لا يقبل، اوپر کا قول، اقرب کہا، بدبخت کہا، بدگمانی کی، قضا و قضا کہا، اللہ رسول کے ساتھ ایسا کرے، اب اس پر حکم لائے ہیں۔ فرماتے ہیں چونکہ اس کا حکم صریح ہے، اس شخص کا کلمہ صریح ہے، اور ایک لفظ سنیے، قاضی ایاز نے لفظ صریح بھی یوز نہیں کیا، فرمایا فی لفظ صراح، صراح لفظ صریح سے مبالغہ کا صیغہ ہے۔ بات غور سے سمجھیں، آپ علماء بیٹھے ہیں، صریح تو صریح ہوتا ہے، بالکل واضح صریح، جس میں اتنی وضاحت ہو، اظہر من الشمس ہو کہ کوئی شک اور تعویل نہ ہو، وہ صریح۔ اب ملا علی قاری بزرگ کہتے ہیں کہ صریح سے مبالغہ کا صیغہ صراح، جیسے عجیب سے عجاب، ایک ہے عجیب، اور بہت ہی عجیب تر کوئی چیز ہو تو کہتے ہیں عجاب، تو جس کا معنی اتنا خالص ہو کہ اس میں کوئی التباس نہ رہے، اور اس کے معنی کو بدلنے کا کوئی قرینہ نہ رہے، اور اس کے دوسرے معنی کے لینے کا کوئی احتمال نہ رہے، اور اس کے کئی اور معنی کو قبول کرنے کا کوئی امکان نہ رہے، اتنا خالص اور واضح ہو جائے، اس کو صراح کہتے ہیں، صریح سے بھی زیادہ عجاب کی طرز پر۔ قاضی ایاز کہتے ہیں کہ اگر آقا علیہ السلام کی اس نے گستاخی کی اور لفظ صراح تھا، صریح سے بھی زیادہ واضح، لا یقبل، پھر اس کی کوئی تعویل قبول نہیں کی جائے گی، بھلے وہ قرآن پہ ہاتھ لگا کے کہہ دے کہ میرا ارادہ حضور کی گستاخی کا نہیں تھا، میرا ارادہ حضور کی تنقیص کا نہیں تھا، میرا ارادہ حضور کی شان میں کوئی نقص اور عیب کا نہیں تھا، اس کی قسموں کو بھی رد کر دیا جائے گا، کہا جائے گا بے ایمان، لعین، مردود، تو نے صراح صریح لفظ سے آقا کی شان میں گستاخی کی ہے، تم کتے ہو جہنم کے، کافر ہو، تمہیں قتل کر دیا جائے گا، اس کی کوئی تعویل، کوئی قسم، کوئی اعتبار قبول نہیں کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں یہ حکم اس وقت ہے کہ اس کے قتل میں کوئی تعویل قبول نہ کی جائے کفر میں، جب وہ لفظ صراح ہو، ڈائریکٹ حضور کی شان میں، آقا علیہ السلام کا نام لے کر، خواہ حضور کی ذات کا، خواہ حضور کی صفات کا، خواہ حضور کے حسن کا، خواہ حضور کے جسم پاک کا، حضور کے لباس پاک کا، حضور کے نسب پاک کا، حضور کی عادات طیبہ کا، اخلاق حسنہ کا، عظمت مصطفیٰ کا، معجزہ مصطفیٰ کا، شریعت مصطفیٰ کا، سنت مصطفیٰ کا، کتاب اللہ کا، قرآن کا، حضور کا نام لے، حضور کے کھانے کا، لباس کا، سبزی کا، میرے آقا کے جوڑے کا، حضور کے گھر کا، میرے آقا کی در و دیوار کا، میرے آقا کے بستر کا، چارپائی کا، ان اینٹوں کا جس پر قدم رکھتے، اس خاک کا جس پر قدم رکھتے، اس مدینہ کا جس پہ حضور لیٹے ہیں، بس وہ نسبت کر دے حضور کی طرف، ثابت ہو جائے کہ اس کا کلمہ میرے آقا کے لیے ہے، حضور کے لیے ہے، اور کلمہ صریح ہو، پھر وہ کتا ہے جہنم کا، اس کی کوئی تعویل قبول نہیں، احتمال قبول نہیں، وہ قتل کیا جائے گا۔ مرزا انجینئر نے یہ باتیں کر کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت بڑی گستاخی کی ہے۔